بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن کے پاروں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ کل 9ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ جو ہے 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب ہم 10ویں پارے کی تلاوت کریں تو یہ مضمون ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پوری آیتوں کا تو خلاصہ نہیں پیش کر سکتے، لیکن جو اہم آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا ہے یا کوئی قصہ بیان کیا ہے یا کسی جنگ کا تذکرہ ہے، ہم واقعات کو اور ان آیتوں کی تفسیر کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے ہم روزانہ ایک حدیث آپ کے سامنے قرآن سے متعلق پیش کرتے ہیں۔ آج جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ ہے کہ حامل قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے 5 انعامات رکھے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم ہر ایک سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور جس نے قرآن کریم کی تعظیم کی وہ در حقیقت اس نے اللہ کی تعظیم کی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور جس نے قرآن کریم کی بے قدری کی در حقیقت اس نے اللہ کی بے قدری کی۔ اور حاملین قرآن اللہ رب العزت کی رحمت میں ہر طرف سے لپٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ کلام اللہ کی عظمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے نور ہدایت میں وہ ملبوس ہیں۔ اور جنہوں نے ان حاملین قرآن سے دوستی رکھی انہوں نے گویا اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا، اور جنہوں نے ان حاملین قرآن سے دشمنی رکھی تو انہوں نے اللہ رب العزت کے حق کی ناقدری کی ہے۔ یہ حدیث تھی حاملین قرآن کے بارے میں۔ اس میں 5 فضیلتیں جو ہیں حاملین قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ 10ویں پارے کی آیت جو شروع ہو رہی ہے، سب سے پہلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ دیکھیے سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا۔ اب یہاں 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ مال غنیمت کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے۔ مال غنیمت وہ مال کہلاتا ہے جو دشمنوں سے لڑ کر حاصل کیا جائے، جہاں جنگ ہو رہی ہو اور مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا ہو اور اس جنگ میں ان کو کامیابی ملی ہو، تو جو مال وہاں ملے گا، ہتھیار، ساز و سامان، کچھ بھی جو بھی اس جنگ میں مل رہا وہ اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کا لینا بالکل جائز ہے۔ اور اس مال کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں اس مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے۔ ان میں سے 4 حصے تو مجاہدین کے لیے ہوں گے، یعنی جو اس جنگ میں شریک رہے ہوں، تو ان کے درمیان جو ہے ان 5 حصوں میں سے 4 حصہ جو ہے ان کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور 5واں حصہ مال غنیمت کا اللہ رب العزت کہتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ یہ 5واں حصہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں، اسی طریقے سے جو یتیم، مسکین اور مسافر ہیں، ان سب کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے اور قصے کو بیان کیا ہے، اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ۔ یہاں سے پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے بارے میں بیان کیا ہے۔ غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں پہلی جنگ ہے جس نے مشرکین مکہ اور کفار کی کہہ لیجیے کہ کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس جنگ نے مشرکین مکہ کی اور کافروں کی کمر توڑ دی تھی، اور اس غزوے میں جو ہے ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا،
کیونکہ ایک طرف جو ہے ساز و سامان ہے، لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور دوسری طرف صرف مسلمان ہیں اور وہ بھی نہتے صرف 313 ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے۔ تو اس غزوے میں جو ہے ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور مادی طور پر اسلحے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور مشرکین مکہ کی شکست کا بھی کوئی احتمال نہیں تھا، کیونکہ ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور ان کے پاس جو ہے جنگ کے جو اسلحے ہوتے ہیں وہ اسلحے بھی ان کے پاس بہت کثیر مقدار میں تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی کہہ لیجیے کہ غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب، یہ جو کافروں کی تھی ساری قوت یعنی ان کی طاقت اور ظاہری ساز و سامان، یہ اللہ رب العزت نے بالکل کایا پلٹ دی، اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے اس کے بعد کھول دیے۔ اور غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک رہے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کا ایک خاص مقام ہے غزوہ بدر میں جو مسلمان صحابہ کرام شریک تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلحہ اور جنگ کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس آیات میں مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کیا کرو۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کریں، یعنی جتنا ان کے بس میں ہے، جتنا حیثیت ہے، جتنی استطاعت ہے، جنگ کے لیے ساز و سامان مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، اور جنگ کے لیے تیاری کرنا، یہ ساز و سامان اکٹھا کرنا، یہ بالکل فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو کہہ لیجیے کہ غزوہ بدر میں جو قیدی جو پکڑ کر لائے گئے تھے، جو کافر جو قیدی بن کر آئے تھے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک فیصلہ کیا تھا مسلمانوں کے مشورے سے، کہ قیدیوں سے جو ہے فدیہ لے لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور کفار جو ہے شکست کھا کر بھاگ گئے، اور ان کے 70 سرداروں کو گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا ان کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن کی رائے یہ تھی کہ ان قیدیوں سے فدیہ کی رقم لے کر جو ہے ان کے رشتہ داروں سے فدیہ کی رقم لے کر چھوڑ دیا جائے ان کو۔ لیکن ایک صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رسول ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے مسلمانوں کی اس رائے سے الگ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان قیدیوں سے جو ہے فدیہ نہ لیا جائے، بلکہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں فدیہ لے کر نہ چھوڑا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہی تھی کہ ان جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پر بہت مہربان ہیں، رحم دل ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، تو رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو اللہ کے رسول نے پسند کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے جب اس رائے کو پسند کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے جنہوں نے یہ رائے دی تھی، جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عتاب نازل ہوا اس آیت کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، یعنی تم مال غنیمت چاہتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی وہی رائے بہتر ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جاتا، لیکن آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت بہت غصے میں تھے اور عتاب نازل فرمایا اس رائے یعنی جو فدیہ کی رائے دے رہے تھے ان کو۔ تو جنہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ پہلے نہ آ چکا ہوتا تو یہ جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر اللہ رب العزت بہت سخت عذاب یعنی عذاب عظیم نازل کر دیتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے دیکھیے اس پارے میں سورہ توبہ ہے، اس سورت کا نام جو ہے سورہ توبہ ہے۔ اس میں جو ہے مخلصین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
داستان اور ان کی توبہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے جو ہے شریک نہیں ہو سکی، کوئی عذر تھا ان کے پاس، اس عذر کی وجہ سے جو ہے وہ شریک نہیں ہوئی، اور منافقین نے تو ایسے جان بوجھ کر شرکت نہیں کی، لیکن جو مخلص مسلمان تھے کچھ، وہ غزوہ تبوک میں کسی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے جو ہے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ کو قبول کر لی گئی، یعنی اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، جس کا ذکر جو ہے یہ 11ویں پارے میں آئے گا، وہ آیت نمبر شاید 118 ہے۔ تو اس مناسبت سے جو ہے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے اس آیت کا۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، دیکھیے گزشتہ آیات میں مشرکین کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا تھا، اب یہاں انہی کا ذکر ہے کہ مشرکین یہ جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے، اور جو اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا تو جو حج کرنے کے لیے آتے تھے تو حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے زیادہ جو ہے فضیلت والے ہیں، ہمارا عمل جو ہے مسلمانوں کے ایمان سے بڑھ کر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ان کی تردید کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ مسجد کی خدمت کرنا، یعنی مسجد بنانا، تعمیر بیت اللہ کی تعمیر کرنا، یا اسی طریقے سے حج کے موقع پر حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے، بشرطے کہ تمہارے پاس ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تمہارے پاس اور تم مشرک ہو تو مشرک کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال کا کوئی تم کو فائدہ نہیں ہے۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ تعمیر مساجد وغیرہ جو ہے یہ اہل ایمان کا حق ہے، مشرکین کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کرے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک غزوہ ہوا ہے، غزوہ حنین، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہاں سے آگے جو ہے غزوہ حنین کا بیان ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو فتح مکہ کے بعد ایک قبیلہ تھا، قبیلہ حوازن، قبیلہ حوازن جن کا سردار اس وقت تھا، نام تھا اس کا مالک بن عوف۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھی ہو گئی کہ یعنی قبیلہ حوازن کا جو ہے سردار ہمارے اوپر مسلمانوں پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ جنگ ہوئی ہے۔ اب یہاں حنین کے مقام پر دیکھیے کتنا صحابہ کرام کا لشکر ہے، 14,000 ہے، اور غزوہ بدر میں کہاں 313 اور یہاں 14,000۔ اب اس کثرت کو دیکھ کر، ان تعداد کو دیکھ کر، تعداد کی کثرت کی وجہ سے اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم یعنی غالب ہو کر رہیں گے، آج ہماری ہی فتح ہوگی، آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے 14,000 کا لشکر لے کر جب غزوہ یعنی حنین کے مقام پر پہنچے تو صحابہ کرام کے دل میں یہ تھوڑا سا خیال آ گیا ہے، لیکن یہ خیال بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دیا۔ جب مسلمان جو ہے ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے اچانک جو ہے ان پر حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کے جو ہے بالکل پاؤں اکھڑ گئے، بالکل مسلمان افراتفری کا شکار، کہاں سے حملہ ہو گیا ہے اچانک، اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام جو ہے اس وقت بھی ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز لگانے پر صحابہ کرام جو ہے پلٹے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آواز لگا رہے تھے بار بار، نتیجتاً جو ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے، اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور بہت سارا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، اور تقریباً 6,000 جنگی قیدی بنائے گئے یہاں۔
تو اس آیت میں مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور اپنی طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ مدد اور نصرت، فتح اور شکست یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور آج بھی یہی حالت دیکھ لیجیے، ایک ایسا ملک جو ہے جو ساز و سامان بھی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک طاقتور ملک سے مقابلہ کر رہا ہے، اور وہ مقابلہ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ظاہری اسباب، مادی اسباب اس کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن وہ کون سی طاقت ہے جو اتنی بڑی طاقت کے سامنے جو ہے بالکل ڈٹی ہوئی ہے اور ان کو اپنے گھٹنوں پر گرا رہی ہے؟ وہ طاقت جو ہے صرف ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور ایسا ایمان ہے کہ وہ ایمان ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور ایسا اللہ پر توکل ہے ان کا کہ ایسا توکل ہمارا اللہ پر نہیں ہے۔ اس لیے وہ دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے متعلق حکم دیا ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ گزشتہ آیات میں تھا کہ مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، یعنی جتنے بھی مشرک ہیں سب کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر کر دو۔ اب یہاں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، اہل کتاب سے جہاد کرو، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر یہاں سے جو ہے یا تو نکل جائیں جزیرہ عرب سے، یا جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جزیرہ عرب میں غیر مسلم شہری کی حیثیت سے رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے ان کو جزیہ ادا کرتے رہے ہیں۔ یعنی جتنے بھی یہ یہودی اور نصرانی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں اگر ان کو رہنا ہے تو ان کو جزیہ دینا پڑتا تھا، اس کے جزیے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جتنے بھی اہل کتاب تھے ان سب کو جزیرہ عرب سے نکال کر باہر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یعنی یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں ان کے تردید فرماتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا ہے یہاں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ بہت سخت آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے تمام مسلمانوں کو اس غزوے میں نکلنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ تو پھر کیا ہو جاتا ہے تم کو؟ یہاں سے تقریباً جو ہے سورت کے آخر تک مختلف اعتبار سے غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ فتح مکہ اور حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرقل یہ مدینہ منورہ پر ایک زبردست قسم کے حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، اور 30,000 صحابہ کرام کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور مسلمانوں کے لیے کہہ لیجیے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ دن بھی ایسا تھا بالکل سخت گرمی کا تھا، اور مسلمانوں کی جو باغات تھے کھجور کے وہ کھجوریں بالکل پک چکی تھی، اور انہی کھجوروں پر جو ہے ان کا دار و مدار تھا، اور یہی ان کے سال بھر کا یعنی کہہ لیجیے کہ گزر بسر تھا۔ وہ ان کھجوروں کو بیچتے تھے اور سال بھر اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ تو حال یہ ہے کہ سخت گرمی ہے اور کھجوریں بالکل پک چکی ہیں، اور انہی کھجوروں پر ان کے سال بھر کا گزر بسر بھی ہے، اور سفر بھی 1-2 کلومیٹر کا نہیں ہے بلکہ بہت دور کا سفر ہے۔ تقریباً جو ہے مدینہ منورہ سے وہ 800 میل کا فاصلہ ہے، اور جنگ کے ساز و سامان بھی بہت کم تھے، اور ادھر مقابلہ جو ہے
دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت سے تھا، جو روم کا بادشاہ تھا اس وقت بہت سپر پاور طاقت تھا وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے پیش قدمی کرنے کی وجہ سے جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے 30,000 کا، تو ان کفار پر اللہ رب العزت نے رعب ڈال دیا، یعنی ان پر رعب طاری ہو گیا کافروں پر، اور وہ واپس چلے گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اور اس غزوے میں جو منافقین شریک نہیں ہوئے تھے، منافقین جو ہے قسمیں کھا کر ہیلے بہانے کرنے لگے اور مدینہ میں رک گئے۔ چند ایک مسلمان بھی میں نے کہا نا کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، کسی عذر کی وجہ سے، بعد میں انہوں نے توبہ کی ہے اور ان کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول بھی کر لیا ہے۔ آگے آنے والی آیات میں منافقین کے نفاق اور ان کے جھوٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان مومنین اور مخلصین کا ذکر بھی ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو بیان کیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ اس واقعے میں، اس آیت میں، کہ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہجرت کر رہے تھے، تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ غار ثور میں 3 دن تک پوشیدہ روپوش رہے، چھپے ہوئے تھے غار ثور کے اندر 3 دن تک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو تلاش کرنے والے تھے، جس کو کھوجی کہتے ہیں، یعنی کفار کا جو کھوجی دستہ تھا، وہ کھوجی دستہ جب غار کے منہ کے قریب پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، اس لیے آپ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دیکھا کہ یعنی دشمن جو ہے بالکل سامنے پہنچ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو گرفتار کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیجئے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو صاحب کہہ کر ان کی صحابیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، باقی کسی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے صحابیت کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں اذ یقول لصاحبہ، یعنی صاحب کہہ کر ان کی صحابیت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا ہے، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اب کہہ لیجئے کہ نص قطعی سے ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص صحابیت صدیق کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جائے گا، یعنی کہ صدیق اکبر کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں فرما دیا، لہذا اگر صدیق کے بارے میں کہے کہ یہ صحابی نہیں ہے، ذرا سا بھی اگر دل میں خیال آیا تو دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مصارف صدقات کا ذکر کیا ہے کہ صدقات کو کن کن جگہوں پر خرچ کیا جائے گا۔ پوری آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ گزشتہ آیات میں منافقین کے اعتراض کا ذکر تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں کرتے ہیں، جس کو جتنا چاہتے دے دیتے ہیں۔ اب اس آیت میں مصارف کی تعین اور ان کے الزام کو رد کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود تعین فرما دی ہے کہ صدقات کن لوگوں کو دیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ تو مصارفین زکوٰۃ اور صدقات یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، آپ ان کو گن لیجئے، تقریباً جو ہے کل 8 بن رہے ہیں، یعنی مصارف صدقات جو ہے کہاں کہاں مال خرچ کیا جائے صدقات کا، زکوٰۃ کا، اور جو بھی آپ کے نفلی صدقات ہیں، وہ یہ اللہ رب العزت نے 8 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 اور 2 ہے فقراء اور مساکین، فقراء اور مساکین نمبر 1 اور نمبر 2 ہے۔ فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے۔ دیکھیے فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، تو دونوں کا تذکرہ ہے، فقراء اور مساکین۔ تیسرے نمبر پر تذکرہ ہے عاملین۔ عاملین کس کو کہتے ہیں؟ جن کو حکومت نے زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے متعین کیا ہو تو ان کی تنخواہ جو ہے اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر ہے والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ
ان سے مراد جو ہے مؤلفۃ قلوب سے مراد وہ 9 مسلم لوگ ہیں جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو وہ 9 مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے. جس طرح یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا، آج بھی اسی طرح باقی ہے. اگر کوئی 9 مسلم ہے، اسلام لے آیا اور اس کو کوئی ضرورت ہے، یعنی مجبور ہے، پریشانی ہے، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کی مدد کرنا چاہیے مسلمانوں کو. 5ویں نمبر پر ہے وفی الرقاب، یعنی غلام کو آزاد کرانے کے لیے. اگر غلام یعنی رقاب، اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر غلام کو اس کا مالک یہ کہہ دیتا تھا کہ تو اتنے پیسے مجھے دے دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا. غلام مالک کی خدمت کرتا رہتا تھا، جو بھی پیسہ کماتا تھا وہ مالک کا ہوتا تھا. لیکن اگر مالک جو ہے اپنے غلام سے یہ کہہ دے کہ دیکھو میں تم کو آزاد کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، تم مجھے اتنے روپے دے دو، اتنے لاکھ، اتنے درہم مجھے لا کر دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے. لیکن آج جو ہے یعنی غلامی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے جو جیلوں کے اندر قید ہیں، جو جیلوں کے اندر بے گناہ محبوس ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے مسلمانوں کو اپنی رقم یعنی زکوٰۃ کا مال اگر دینا چاہیں تو اس میں دے سکتے ہیں، تاکہ ہمارے بے گناہ مسلمان قیدی جن کو بغیر کسی جرم کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے وہ آزاد ہو سکیں. 6 نمبر پر ہے غارمین. غارمین کہتے ہیں مقروض کو، یعنی مقروض کو اس کی ضروریات پوری کرنے اور قرض سے نجات کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے. ایک مسلمان ایسا ہے کہ بالکل قرض میں ڈوب گیا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو اس کے قرض کو پورا کرنے کے لیے، قرض سے نجات کے لیے جو ہے اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے. 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کہتے ہیں مجاہد جو جہاد پر جانا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے. اسی طرح وہ لوگ کہہ لیجیے کہ جو دینی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، تعلیم اور تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہیں لا سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جیسے آج کے دور میں جو ہے مدارس کے جو ہے طلبہ ہیں اور مدارس کے اساتذہ ہیں وغیرہ، ان سب کو جو ہے زکوٰۃ کا مال آپ دے سکتے ہیں. 8ویں نمبر پر اللہ رب العزت نے سب بیان کیا ابن السبیل. ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنے گھر میں الحمدللہ جو ہے پیسے موجود ہیں، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں رہے، سفر کر رہا تھا، جیب کٹ گئی اس کی، یا پیسے جو ہے چوری ہو گئے اس کی، اب وہ سفر میں ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے، تو ایسے شخص کی زکوٰۃ کے مال سے بھی مدد کر سکتے ہیں. تو اگر اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے ایسے مسافر کے لیے. حالانکہ وطن میں جو ہے اس کے پاس بہت مال ہے، بہت مالدار آدمی ہے، لیکن ایسے موقع پر جو ہے اس کے پاس چونکہ پیسہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس مسافر کی مدد کر سکتے ہیں. منافقین کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق اور ان کے جھوٹ اور جہاد میں نہ نکلنا اور ہیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے بغض اور حسد رکھنا جیسے قبیح افعال کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ منافقین کے لیے اگر 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، یعنی ان کو معاف نہیں فرمائیں گے. مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یعنی اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ منافق کا جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے یعنی دعائیں مغفرت کرنے سے بھی اللہ کے رسول کو منع فرما دیا ہے. اصل میں یہ آیت جو ہے نا، ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی سلول، یہ منافق کی موت پر اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس منافق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ دی تھی. پھر یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ آپ آج کے بعد سے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. روزے کے مسائل سن لیجئے. اگر
کوئی شخص جو ہے روزے کی حالت میں کہہ لیجیے اگر بتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کر رہا تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا اس سے. یعنی ایک ہے اگر بتی کا دھواں دور سے آ رہا ہے، اور ایک ہے کہ اگر بتی کا دھواں سلگا کر بالکل ناک کے پاس بیٹھا ہے، اس کی خوشبو سونگھ رہا ہے اور دھوئیں کو جو ہے ناک میں ڈال رہا ہے، تو پھر ایسا کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر روزے کی حالت میں کیا کہتے ہیں سردی ہو گئی ہے، ناک جام ہو گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہہ دیا پانی کا بخارا لینا پڑے گا تم کو، یا دوا ڈال کر جو ہے پانی میں تم کو اس سردی میں پانی کا بخارا لینا پڑے گا، تو دوا یا پانی کی بھاپ کا بخارا لینے سے جو ہے روزہ فاسد ہو جائے گا. یہی حکم جو ہے جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں تو سانس کی تسکین کے لیے یعنی تھوڑا آرام ملنے کے لیے ان کو ایک آلہ جو ہوتا ہے جو اس کو کھینچتے ہیں، آلہ انہیلر کہا جاتا ہے اس کو، اگر وہ دوا اس میں ڈلی رہتی ہے اور اس کو کھینچتا ہے وہ دمہ کا مریض اگر اس کو کھینچ رہا ہے تو اس کی کھینچنے کی وجہ سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں درد کا کیپسول اگر حلق میں کسی کے درد ہو رہا ہے، خراش ہو گئی ہے یا کوئی درد ہے ایسا جس کی وجہ ڈاکٹر نے کہا کہ حلق میں جو ہے درد کا کیپسول رکھ لو آرام مل جائے گا، تو حلق میں اگرچہ وہ منہ کے اندر پیٹ کے اندر نہیں لے جانا صرف رکھ رہا تو حلق میں جو ہے درد کا کیپسول ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے کسی کو جو ہے ناک کی نکسی پھوٹ جاتی ہے، کبھی اکثر ناک سے خون نکلنے لگتا ہے، اگر روزہ دار کو ناک سے نکسی پھوٹی اور اس کا خون جو ہے ناک سے حلق میں چلا گیا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پان کھانے کا عادی ہے اور اس نے جو ہے سحری کی اور سوچا کہ چلو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، تو منہ میں پان دبا کر اس سو گیا اور اسی حالت میں جو ہے صبح ہو گئی یعنی صبح صادق ہو گئی تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، قضا رکھے گا، کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کلی کرتے وقت پانی چلا گیا، اس کو روزہ یاد ہے اور لیکن وہ کلی کر رہا ہے، کلی کرتے وقت اور روزہ یاد بھی ہے اور حلق میں تھوڑا سا ایک قطرہ بھی پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں بھی صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے. اگر ناک یا کان میں تیل ڈالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ناک اور کان میں تیل وہ جب افطاری کرے نا تو افطار کے بعد ڈال لے، یا سحری سے پہلے جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے ڈال لے. ناک یا کان میں اگر تیل ڈالے گا یا کوئی دوا ڈالے گا تو ناک اور کان میں تیل اور دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں صرف قضا واجب ہے، اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا.